الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم جیسا صحابہ کے درمیان موجود تھا، آج بھی ویسا ہی محفوظ اور مصون ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی اور جیتی سنت جیسے صحابہ کے درمیان موجود تھی، آج بھی محفوظ اور موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے، اور قرآن و سنت کو چھوڑنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور انجام کار جہنم کی آگ ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر بہت سے گروپ اور بہت سی پارٹیاں جنم لے چکی ہیں اور لے رہی ہیں، لیکن سادہ لوح مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس گمراہ فرقے اور گروپ کا سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو اشخاص اسلام سے انحراف کرنے میں بہت ہی پیش رہے، ان میں ایک نام ہے ابن عربی الحلولی، وحدت الوجودی. ابن عربی کے بارے میں ہمارے ملکوں میں، بر صغیر میں اور صوفیوں میں بہت ہی زیادہ تقدیس کا نظریہ پایا جاتا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابن عربی، جس کو الکبریت الاحمر کہا جاتا ہے اور جس کی بہت سی کتابیں فصوص الحکم اور اسی طرح سے دیگر کتب موجود ہیں، اور لوگ بہت ہی کم اس ابن عربی حلولی کا عقیدہ اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں. بہت سے لوگ چشم پوشی بھی کر لیتے ہیں. اس لیے اور خاص طور سے جو ترکی حکومت ہے اور اس کے جو کارندے ہیں ابن عربی کی بڑی پذیرائی کر رہے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابن عربی کی حقیقت بیان کر دی جائے. اور ایک جو گرامر کی بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ خرق عادات کی طرف جاتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے طبقات الشافعیہ صفحہ نمبر 32 پہ لکھا ہے: یونس بن عبد الاعلی قال قلت للشافعی، میں نے امام شافعی سے کہا، ان صاحبنا اللیث بن سعد، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست لیث بن سعد کا کہنا ہے کہ اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء، جب تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، فلا تغتروا بہ، تو ذرہ برابر دھوکہ نہ کھاؤ، پانی پر چلنے والے سے دھوکہ نہیں کھانا. حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، یہاں تک کہ اس کے معاملے کو، اس کے کردار کو، اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو کتاب و سنت پر پیش کرو. فقال قصر رحمہ اللہ، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بہت ہی اہم بات بیان کی، انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ لیث بن سعد نے کچھ کم ہی کہا ہے، اللہ رحم کرے. بل اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. جب تم
کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں تک کہ اس کا معاملہ، اس کا عقیدہ اور عمل کتاب و سنت پر پیش کرو۔ یہ بہت بڑا گرامر ہے اور بہت بڑا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی کون تھا۔ یہ ابو بکر محمد بن علی بن محمد الحاتمی الطائی الاندلسی، اندلس کا رہنے والا، وہاں پیدا ہوا۔ یہ 560 ہجری میں پیدا ہوا اور 638 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس کا عقیدہ پہلے جان لیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر خصوص الحکم صفحہ نمبر 157، یہ اردو میں ہے، اور اسی طرح سے دوسرا نسخہ ہے جس کا صفحہ نمبر 77 ہے، اور شرحی جامعی کے ساتھ ہے صفحہ نمبر 202 پر۔ اسی طرح سے بقائی کی کتاب میں صفحہ نمبر 71 پر ہے، کیا ہے؟ فَأَنْتَ عَبْدٌ وَأَنْتَ رَبٌّ لمن لہو فیہ انت عبد، کہا کہ اللہ رب العالمین تو بندہ ہے اور تو رب بھی ہے، تو بندہ بھی ہے اور تو رب بھی ہے۔ اسی لیے اسی خرافی عقیدے کا حامل، زندیقیت کا حامل ایک شخص جس کا نام محمد بہا البیطار ہے، اس کی کتاب ہے النفحات الاقدسیہ شرح الصلوات الاحمدیہ الادریسیہ، صفحہ نمبر 238 ہے۔ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، میں یہ شعر کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ۔ کتا، حول ولا قوت الا باللہ، خنزیر، سور، یہ ہمارے معبود ہیں، اور چرچ میں، گرجا گھر میں جو راہب، پوپ یا فادر ہے، وہ بھی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی عقیدہ ابن عربی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز ہے۔ یہاں تک کہ ایک الخضری، یہ طبقات الکبریٰ شعرانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گدھے کو بھی اپنا خدا کہا کرتا تھا۔ اور طبقات شعرانی میں تو یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صوفی منبر پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لا الہ الا ابلیس، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ابلیس ہی خدا ہے، ابلیس ہی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ان الفاظ کو ادا کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کیا جائے کہ لوگ ایسے ملحد اور زندیق آدمی کو، جو ہر چیز کو خدا کہتا، بندہ بھی خدا، اور یہاں تک کہ ان صوفیوں نے کہا ما فی جبتی الا اللہ، جبہ کے اندر، یہ خود جبہ پہنے ہوا کہتا ہے ما فی جبتی الا اللہ، جبہ کے اندر تو خدا ہی ہے، اللہ جبے کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، تم ذرا غور کرو کہ یہ ایسا ابن عربی کا عقیدہ کہ ہر چیز خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، جبکہ وہ خالق کائنات ہے اور تمام کی تمام مخلوقات ہیں، وہ معبود ہے اور تمام کے تمام اس کے عابد ہیں، اس کے عابد ہیں، لیکن خالق اور مخلوق میں تمیز نہ کرنا الحاد ہے، زندیقیت ہے، گمراہی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ اگر کفر نہیں تو کائنات میں کوئی کفر نہیں، یہ اگر شرک نہیں تو کائنات میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملحد اور اتنا بڑا دہریہ اور اتنا بڑا یہ مشرک اور اتنا بڑا یہ کافر ابن عربی تھا، ابن عربی۔ اور اسی وجہ سے اس کے کافر ہونے پہ تقریباً اجماع ہے۔ ابو حیان الاندلسی نے، جن کی وفات 745 ہجری میں ہوئی ہے، اس نے
اور علامہ سعد الدین التفتازانی نے، جن کی وفات 792 ہجری ہے اور یہ حنفی ہے، اور اسی طرح سے سراج الدین البلقینی جن کی وفات 805 ہجری میں ہوئی ہے، اور علامہ ابن الجزری الشافعی جن کی وفات 833 ہجری میں ہوئی ہے، علامہ سخاوی جن کی وفات 902 ہجری میں ہوئی ہے، اور علامہ ملا علی القاری الحنفی الہروی المکی جن کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی ہے، ان تمام نے ابن عربی کو کافر قرار دیا ہے، ان تمام نے ابن عربی کو کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی جن کی فتح الباری بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے، انہوں نے کیا کہا کہ جو بھی اس زندیق کی کتابوں کو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ من اکفر الکفر، کائنات کا سب سے بڑا کافر یہی، اور کائنات کی سب سے زیادہ کفریہ باتیں ابن عربی کی ہیں۔ جو کوئی بھی فصوص الحکم اور دیگر کتابیں اس کی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ هذه النحلہ من اکفر الکفر۔ اسی طرح سے علامہ ذہبی نے کہا کہ تعالی اللہ عما یقول علوا کبیرا استغفر اللہ وحاک الکفر لیس بکافر، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام خرافات سے بالکل ہی بلند و بالا ہے، استغفر اللہ، اور کہا کہ وحاکی الکفر لیس بکافر، ناقل کفر کافر نہیں ہوتا ہے، یہ علامہ ذہبی نے کہا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے کہا وَلَهُ كِتَابٌ الْمُسَمَّى بِفُصُوصِ الْحِكَمِ فِيهِ أَشْيَاء كَثِيرَةٌ ظَاهِرُهَا كُفْرٌ صَرِيحٌ، کفر صریح۔ علامہ ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 380، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 182 پر، اور علامہ ابن حجر کی کتاب لسان المیزان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 392 پر دیکھ لیں۔ اور تقی الدین السبکی جو خود بھی صوفیت سے میول رکھتا تھا، اس نے کہا ومن کان من هؤلاء الصوفیہ المتاخرین کابن عربی وابن سبعین والقطب القونوی والعفیف التلمسانی فهؤلاء ضلال جہال خارجون عن طریق الاسلام فضلا عن العلماء۔ النجم الوہاج فی شرح المنہاج للدمیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 285 اور 286 میں علامہ سبکی نے یہ بات لکھی ہے۔ بہت سے ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو علامہ سبکی کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ہیں ابن عربی، ابن سبعین اور القونوی، تلمسانی، تمام کے تمام ضلال ہیں، جہال ہیں، اور اسلام سے بھی خارج ہیں۔ علماء میں تو ان کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اسلام سے یہ خارج ہے۔ اسلام سے جب خارج ہے تو وہ عالم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں اور اسی طرح سے قبروں کے پجاری ہیں، یہ بہت ہی زیادہ پذیرائی کرتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے رہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ سیریل دیکھ رہے ہیں، اور سیریل میں جب مشکلات میں ارطغرل پھنستا ہے تو ابن عربی کی دہائی دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ کفر نہیں تو کائنات میں کوئی کفر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی استغاثہ و فریاد کرتے تو رب کائنات سے کیا کرتے تھے، اور یہ ملحدین، یہ زنادقہ دین اسلام کو بدنام کیے ہیں اور مردوں کی دہائی دینے کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم توحید کے لیے مرتے تھے، توحید کے لیے جیتے تھے، تمہارا اوڑھنا بچھونا توحید ہوا کرتا تھا، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو زندیق تھا، جو اللہ رب العالمین کو بندہ کہا کرتا تھا،
لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اللہ رب العالمین بندہ ہے؟ کیا ہر چیز خدا ہے؟ یہ وہ مردود شخص تھا جو ہر چیز کو خدا کہا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین کو بھی بندہ کہا کرتا تھا. اسی طرح سے اس کے جتنے ماننے والے ہیں تمام چیزوں کو، خنزیر کو، سور کو اور کتے کو، سب کو معبود قرار دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دیوبندی نے کہا کہ ایک بہت ہی بڑا ملحد تھا، اس کو موحد کہا کہ توحید میں غرق رہا کرتا تھا. اس سے کہا گیا کہ تم بہت بڑے موحد ہو تو پخانہ کھا کر کے دیکھو اور مٹھائی کھا کر کے دیکھو. تو خنزیر بن گیا، پخانہ کھا لیا، اور انسان بن گیا، مٹھائی کھا لیا. یہ ان صوفیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں، تم ذرا سوچو کہ کیا اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں میں تم مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ تم یقیناً ہر چیز کو، کتے کو، خنزیر کو، سور کو، تم کبھی بھی اپنا رب نہیں مانو گے. جب تم اپنے رب کو ان تمام غلیظ ترین عقیدوں سے پاک مانتے ہو، اپنے رب کو خالق کائنات مستوی علی العرش مانتے ہو، تو ان بدترین کفر کے ٹھیکیداروں سے برات کا اعلان کرو. برات کا اعلان کرو میرے بھائیوں. اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے. اور جو کوئی بھی ابن عربی صوفی، زندیق اور ملحد کی تعریف کرے، اس سے کہو کہ تم مانتے ہو کہ کتا اور خنزیر تمہارا خدا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. جب کہے گا نہیں تو کہو کہ ابن عربی جس کے تم تعریف کر رہے ہو وہ یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ ہر چیز خدا ہے، کتے اور خنزیر بھی خدا ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور تمام تر خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی چکنی باتوں میں نہ آئے، بلکہ جیسے امام شافعی نے کہا کہ سب سے پہلے رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر پیش کرو. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول، ورنہ نامنظور اور بالکل ہی کچرے کے ڈھیر میں ڈالنے کے لائق ہے. اور ایسے ظالموں سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کتاب و سنت کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے پیغام کو چہار دانگ عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے توحید و سنت کے فریرے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے.